بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور محترم سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ درود و سلام کے دلائل کے بارے میں ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ آپ اس موضوع کو مکمل ضرور سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود و سلام کی برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجا کرو اور بڑے ادب سے سلام عرض کیا کرو۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن پاک کی نہایت ہی مشہور و معروف آیت گرامی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا اور اپنے فرشتوں کا عمل بیان کیا ہے کہ وہ محبوب پاک سرور الاولاق ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور پھر ایمان والوں کو حکم دیا کہ وہ بھی درود پاک پڑھا کریں اور بڑے ادب سے سلام نیاز بھی پیش کیا کریں۔ اس آیت گرامی کا آغاز جملہ اسمیہ سے ہوا ہے، جو دوام اور ثبوت پر دلالت کرتا ہے کہ درود و سلام کا عمل وہ عمل ہے جو زمانوں سے، جو وقتوں سے کا، زمانوں کا اور وقتوں کا یا حدوں کا پابند نہیں ہے۔ جملہ فعلیہ ہوتا تو پھر عمل ماضی، حال یا مستقبل میں محدود ہوتا۔ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب خالق کائنات نے اس کے عمل مبارک کو محدود نہیں کیا، اس عمل کو، درود پاک کو اللہ نے محدود نہیں کیا، تو پھر کسی کے اندر ہمت یا جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اسے محدود کرے اور کہے کہ فلاں وقت کیوں پڑھتے ہو، فلاں وقت کیوں نہیں پڑھتے۔ دیکھیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ انسان کے عمل ہے، اور جو انسان ہے وہ حدوں اور وقتوں کا پابند ہے، لیکن درود بھیجنا یہ خدا کا عمل ہے۔ انسان زمان و مکان کے اندر محدود ہے، تو اس کے عمل بھی زمان و مکان میں محدود ہیں۔ نماز کا وقت بھی مقرر ہے، روزے کا وقت بھی مقرر ہے، جبکہ خدا پر زمانہ جاری نہیں ہے، کیونکہ وہ زمان و مکان سے ماوراء ہے، اس لیے اس کا عمل بھی حدود و قیود سے ماوراء ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود جس وقت بھی پڑھا جائے اور جائز ہے۔ اذان کے اول پڑھو، آخر پڑھو، جس وقت پڑھو، صبح پڑھو، شام کو پڑھو، دوپہر پڑھو، تمہارا درود پاک پڑھنا قابل عمل ہے، قابل قبول عمل ہے۔ تو کیونکہ درود پاک خالق پاک کا عمل ہے، اس لیے اسے اپنے عمل کے ساتھ بھی سب سے زیادہ محبت ہے۔ وہ جس کے عمل کو بھی قبول کرتا ہے، اپنے عمل کے صدقے قبول کرتا ہے۔ اسی لیے زبان نبوت نے فرمایا کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے، اور تمہارے رب کی رضا ہے، اور تمہارے عملوں کی زکوٰۃ ہے۔ یعنی دعا اور عمل مقبول ہی درود پاک کے صدقے ہوتے ہیں۔
لہذا خدا کا درود پاک بھیجنا کیا ہے؟ بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر حضرت سیدنا ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا درود یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے محبوب کی تعریف کرتا ہے اور محبوب کی تعظیم بیان کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ کی عظمت بیان کرنا، یہ خدا کی سنت ہے۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ امام محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب پاک کا ذکر بلند کر کے، ان کے دین کو غلبہ عطا کر کے، ان کی شریعت پر عمل کو برقرار رکھ کے اس دنیا میں ان کی عزت و شان بڑھاتا ہے، اس دنیا کے اندر، اور محشر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما کر اور ان کو بہترین اجر و ثواب دے کر اور مقام محمود پر فائز کر کے، پہلوں اور بعد والوں پر حضور کی عظمت نمایاں کر کے، تمام مقربین پر ان کی سبقت کو ظاہر کر کے ان کا مقام آشکار فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی پر درود بھیجنے کا یہ مفہوم ہے۔ خدا ہمیشہ درود بھیجتا رہے گا کیونکہ وہ حی اور باقی ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ اسی لیے ارشاد خدا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ پر ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے۔ اب اس آیت کے اندر ملائکہ کا بھی ذکر ہے۔ ملائکہ کے اندر تمام فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ کچھ فرشتے حالت قیام میں ہیں، کچھ حالت رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے حالت سجدہ میں ہیں، کچھ تدابیر کائنات میں مصروف ہیں، کچھ حاملین عرش ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ غرض وہ جو بھی کریں درود ان کی قدر مشترک ہے، کیونکہ سارے فرشتوں کا ذکر ہے۔ ادھر یہ نہیں ہے کہ کچھ فرشتے درود پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے سارے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو اب ان فرشتوں کا درود پڑھنا کیا ہے؟ وہ فرشتے حضور کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں۔ گویا اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ کے سب سے بڑے محبوب کا ذکر کرنا چاہیے، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنی چاہیے۔ پھر اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گناہ بخش دیتا ہے، 10 رحمتیں عطا کرتا ہے اور 10 درجے بلند کرتا ہے، جیسا کہ احادیث نبویہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں کہ درود پاک ایک مرتبہ پڑھو گے اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور 10 مرتبہ پڑھو گے 100 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ 100 مرتبہ درود پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا، اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا اللہ پاک کہ پھر اللہ کریم قیامت کے دن اس کے ماتھے کے اوپر لکھ دے گا کہ یہ شخص منافقت سے اور جہنم سے آزاد ہے۔ تو کتنی برکت ہے درود پاک پڑھنے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہمارے محبوب کا، ہمارے نبی کا ذکر اتنا اونچا ہے کہ جو کوئی بھی ان کا ذکر کرے گا، جو کوئی بھی ان کی عظمت بیان کرے گا، وہ خود اللہ پاک اس کی عظمت بیان کر دے گا، اس کے چرچے بیان کر دے گا۔ جیسا کہ دیکھیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پکار اٹھے، انہوں نے کیا کہا کہ ما مدحت محمدا بمقالتی لاکن مدحت بمقالتی لاکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ وہ فرماتے ہیں میں اپنے مقالوں میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو حضور کی تعریف کر ہی نہیں سکتا، میں تو حضور کی مدحت سرائی کے صدقے اپنے مقالوں کو بلند کر رہا ہوں۔ میری کیا مجال کہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت بیان کر سکوں۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جملہ اسمیہ کے اندر یصلون کا صیغہ جو ہے وہ مضارع کا ہے، وہ خاص لطف دے رہا ہے، یہ بھی اس عمل کے دوام اور ثبوت کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یصلون کے بعد النبی کا لفظ ہے، اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، کیونکہ حضور ہی نبوت کے مقام خاص اور خاص پر فائز ہیں، یعنی حضور خاصہ خاصان بھی ہیں اور خاصہ خاصان رسول بھی ہیں۔
تو نبی کے متعدد معنی ہیں، غیب کی خبریں دینے والا، بلندیوں والا۔ جو حضور کو نبی مانتا ہے گویا وہ حضور کے عطائی علم غیب کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ نبی کا معنی ہے غیب کے اسرار جاننے والا، اس لیے کوئی صیغہ خطاب سے بھی اگر درود پاک پڑھے تو نبی کو معلوم ہو جائے گا، کیونکہ ان کی نظر کے سامنے فاصلے کوئی وقعت نہیں رکھتے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں اہل محبت کا درود خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ ایمان والوں کو حکم درود و سلام ہوا، اس کی یہ وجہ ہے کہ اس عمل کی برکت سے ایمان والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بن جائیں۔ اسی لیے ایک حدیث کا مفہوم پاک ہے کہ مسلمان ہر وقت درود و سلام پڑھتا رہے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، یعنی سلام پر زیادہ زور ہے۔ حدیث پاک میں ہے جو ایک بار سلام بھیجتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجتا ہے۔ حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، گھروں اور مسجدوں میں داخل ہوتے وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کیا جائے۔ شارحی شفا نے وجہ بیان کی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی روح مبارک کیونکہ اہل ایمان کے گھروں میں اور مسجدوں میں حاضر ہوتی ہے، اسی لیے مسجد میں جاؤ، گھر کے اندر کوئی نہ ہو تو حضور کی ذات بابرکات پر سلام بھیج دیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ان کی برکت نصیب فرمائے گا۔ غیر مقلدین کے نواب ہیں صدیق حسن بھوپالی صاحب، انہوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روحانی طور پر مصلیان نماز پڑھنے والوں کے درمیان تشریف فرما ہوتے ہیں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی۔ جو حضرات یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہنے سے پریشان ہوتے ہیں انہیں نماز کے ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے کہ جس محبوب کو نماز کے اندر پکارنا جائز ہے تو کیا نماز کے باہر پکارنا حرام ہے؟ کیا نماز بھی شرک کی تعلیم دیتی ہے؟ کیسی ان کی ایک فلسفی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر صیغہ خطاب سے سلام پڑھنا واجب قرار دے دیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ پڑھنا اتحیات کے اندر یہ واجب ہے۔ تو میرے دوستو، نماز شرک کی تعلیم نہیں دیتی، اللہ نے شرک کی تعلیم نہیں دی۔ جب نماز میں محبوب کو پکارنا جائز ہے تو نماز کے باہر بھی حضور کو پکارنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے حاملین عرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش خدا اٹھا کر بھی وہ ذات مصطفیٰ پر درود بھیج رہے ہیں، عرش خدا کو اٹھا کر درود و سلام پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک کا فرمانا ہے یصلون علی النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر۔ تو حاملین عرش بھی ان فرشتوں میں شامل ہو گئے، تو کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا فرشتوں کی سنت ہوئی، لہذا اس پہلو پر بھی اعتراض کرنا جہالت کی دلیل ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ میں مندرجہ ذیل مقامات پر درود و سلام پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے کہ نماز کے بعد درود پاک پڑھو، دعا سے پہلے پڑھو، اذان کے بعد پڑھو، مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھو، مسجد سے خارج ہوتے وقت پڑھو، ہر نیک عمل سے پہلے پڑھو، بعد پڑھو، ہر نیک محفل میں پڑھو، ہر محفل کے اختتام پر پڑھو، حضور کا نام نامی ادا کرنے پر اور سننے پر، جمعہ کے دن ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے معانقہ کرتے وقت، یہ ایسے مقام ہیں، ایسے اوقات ہیں کہ اس وقت بھی تم درود و سلام پڑھ سکتے ہو۔ بعض حضرات جو ہیں وہ صرف درود ابراہیمی پر زور دیتے ہیں اور دوسرے درودوں کا انکار کرتے ہیں، یہ ان کی زیادتی ہے کہ بعض کا انکار کرو اور بعض کا اقرار کرو، یہ اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ سب درود بہتر ہیں، سب ہی پڑھنے چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ ہر کے باشد عامل صلوہ مدام، آتش دوزخ شود بروئے حرام، بر محمد میرا سانم صد سلام، آ شفیع مجرمہ یوم القیام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھنے بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔